جب اللہ پاک نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ پاک، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا، ان میں روح پھونکی اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام پیش کیے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا کہ یا اللہ پاک، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ جب انہوں نے سب نام بتا دیے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو انسان کی فضیلت دکھا دی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور احترام کا سجدہ تھا، لیکن ایک تھا جس نے انکار کیا تھا اور وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ تکبر اللہ پاک کو پسند نہ آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، یا اللہ پاک، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ تب ابلیس نے کہا، میں انسانوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤں گا۔ یہ انسان کی پہلی آزمائش کی ابتدا تھی۔ پارٹ 2 کے لیے کمنٹ کریں۔